رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحال زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور روز اول سے ہی یہ مقصد کیسے حاصل کیا جائے اس پر تمام ہی معاشرتوں میں ہمیشہ سے بحث رہی ہے۔ دین اسلام میں اس کے 3 بنیادی نکات ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ حلال اور حرام میں تمیز کی جائے۔ نمبر 2 کہ ہر کسی کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں آگے بڑھنے کے۔ اور نمبر 3 کہ جو آپ کے معاشرے کے پسے ہوئے اور نادار لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ کی جائے۔ سود جس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں ہو چکا ہوا ہے، یہ بیسیکلی 2 جو نکات بیان کیے گئے، حلال اور حرام اور یکساں مواقع، ان دونوں سے ظاہری بات ہے اس کا کافی گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ جو ایک اوور آل ایک معاشی نظام، ایک بہتر معاشی نظام حاصل کرنے کا جو مقصد ہے، اس میں سود کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سب کو اگر دیکھا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا تو ہی ہم وہ مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ یعنی کہ چیز کو ہم نے کل میں دیکھنا ہے، جز میں نہیں دیکھنا ہے۔ یہ آگے بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب میں ہمارے ایک چیز کا ایک آئینی پرسپیکٹو بھی ہے اور ایک روحانی پرسپیکٹو بھی ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، آپ کے مال کو پاکیزہ کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ صدقات آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ فرض نہیں ہے لیکن آپ کے دل کو ایک سکون بھی میسر کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس قسم کی، یعنی کہ آئینی اور روحانی ساتھ ساتھ چلیں گی تو وہ ایک معاشرہ قائم ہو سکے گا جس کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی یا سرکاری سطح پر دونوں ڈائمنشنز میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آج کی گفتگو ہے وہ انفرادی سطح پہ جو ہمارے بلیفز ہمارے میں ہونے چاہیے اس معاشی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور جو ہمارے بیہیویئرز ہونے چاہیے، یہ ان پر بات ہے، یہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم نے اپنی حکومت سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنی ہے تو پہلے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور آج اسی پر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے ہم بات کریں گے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے ذاتی بیہیویئر کی، تو میں اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو کہ تجربہ کر کے سیکھتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرح عقل مند اور دانا ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں، امید ہے دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہماری ڈسکشن ہے بیسیکلی اسی سے ریلیٹ کرتی ہے، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میں پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ میں نے تقریباً 15 سال تک، 2013 تک 15 سال تک جو ہے مختلف اداروں میں نوکری جو ہے وہ کی ہے۔ 2013 سے میں نے اپنی ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ پریکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ سٹارٹ کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد، جس طرح ہوتا ہے ڈفرینٹ کام چل رہے ہوتے ہیں، انگیجمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں ایک انگیجمنٹ اس طرح کی تھی جو کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ تھی۔ بہرحال میرا جو بھی ذہن میں میرے خیالات تھے یا جس طرح سے میں نے اس چیز کو پرسیو کیا اور صحیح طریقے سے اسیس نہیں کیا اس چیز کو، جو بھی سمجھ رہا تھا میں اس وقت، اور جو بھی میری اس وقت بزنس کی سچویشن تھی، بہرحال میں نے وہ اسائنمنٹ جو ایکسیپٹ کر لی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے۔ تقریباً 6 مہینے یا 8-10 مہینے کو اس طرح کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں وہ چلی تھی۔ مجھے اپنے اندر جو تھا نا، اپنے اندر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جو دل کی ایک آواز ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کسی چیز پر ایک کہتے ہیں کہ فتویٰ لے لیا جی یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار چیز مطلب کوئی ٹھیک ہے نہیں، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح یہ ہے وہ ہے، اس کا اس چیز سے تو کوئی ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہے، میرے تو کام بالکل اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو چلو کر لیتے ہیں، اور شروع کر دیا۔ وہ جتنے 8 یا 10 مہینے تھے
اس میں مجھے پھر کوئی اور جس کو کہتے ہیں اوپننگ وہ نہ ملی، یعنی کہ میرا کام ایک طرح سے جو تھا اپنا بزنس کا وہ بالکل آپ سمجھیں فلیٹ، مطلب واقعی فلیٹ، وہ مطلب سچویشن اس طرح سے تھی کہ میرے پاس شاید گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہ ہوں، مطلب سچویشن تھی ایک. اور پتہ چل رہا تھا، میں بتا رہا ہوں مجھے پتہ چل رہا تھا اندر سے کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے ایک صحیح ڈیسیجن نہیں لیا تھا. اب وہ اس کانٹریکٹ کے رینیو ہونے کی باری تھی، اور میں نے وہ جو سچویشن بتا دی اپنی فائنینشیل، وہ بالکل اسی طرح سے تھی. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، پھر ایک میں نے کہا کہ نہیں دس کین ناٹ گو آن اینی فردر. بینک تقریباً 0-0 تھا، بٹ آئی میڈ اے کال. میں نے کہا نہیں، اب آگے جو ہے میں نے نہیں چلنا، کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا نہیں اب نہیں. بہرحال وہ میں نے ان کے ساتھ آگے نہیں چلا، اور بھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ پھر آگے سے چیزیں اچھی ملنا شروع ہو گئیں. اور وہ جو مجھے بالکل ایک نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بس آپ کے اوپر ایک کوئی کسی چیز کا کوئی سایہ سا ہے، کچھ اور اوپننگ نہیں ہو رہی، وہ جیسے ہی ختم کیا ان کے ساتھ تو آگے جو ہے وہ پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں. میں یہ بات جو کر رہا ہوں اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے کیا، یعنی کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایمان ہے، یہ ہے، مختلف چیزوں کے ہم نام لے کہتے ہیں، یہ پتہ ہی ہے اسی طرح ہوتا ہے. لیکن جب آپ خود اس سے گزرتے ہیں نا، اور آپ تھوڑا سا اس کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور پھر اس کا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اب میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں جو مجھے اس میں سے سمجھ آ گئیں، جو میں نے مطلب سمجھی زیادہ بہتر طریقے سے. اور وہ چیزیں میرے خیال کے مطابق یہ جو پورا جب ہم اس معاشی نظام کی بات کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر، ان 2 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ اگر ہوں گی تو پھر جب ہم آگے جائیں گے کہ جی سود کا حل کیا ہونا چاہیے، وہ اگر چیزیں ہوں گی تو حل نکل آئے گا. اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم یہ کہیں گے یہ کیا یار نان پریکٹیکل بات، ایسے کیسے ہوتا ہے، اس زمانے میں کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے کریں گے. وہ ہوں گی تو آپ کو حل بھی آسان لگیں گے، ورنہ حل بہت مشکل لگیں گے. پہلی چیز جو میں نے وہاں سے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے لیکن جو تجربے سے سیکھی، وہ تھا توکل. کہ جب اس ٹائم پہ آپ نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا چیز تھی؟ ایک بلیف تھا کہ یار اب کیونکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، پہلے صحیح راستے پہ نہیں تھے، تو اب اس پہ چلتے ہیں. اللہ پر آپ نے توکل کیا، جو چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک نہیں، اسے چھوڑ دیا. اللہ کا بڑا کرم ہوا، اس کی رحمت تھی کہ آپ جو ہے آگے چلنا شروع ہو گئے، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے. اب کیا ہے توکل، کس طریقے سے اس کو دیکھیں. وہ میں 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو تھی، سائمن سن ایک بڑا اچھا آتھر ہے، اس کی بڑی اچھی کتاب ہے اسٹارٹ ود وائی. 3-4 دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے آپٹیمزم کو ڈیفائن کرا تھا. آپٹیمزم کیا ہے؟ کہتا ہے ایک سرنگ ہے، اور آخر میں آپ کو تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اسی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں. سرنگ ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یقین بہت ہی زیادہ ہے، اس آپٹیمزم سے بھی زیادہ ہے کہ آپ آخر تک پہنچ جائیں گے. اور یقین کس چیز پہ؟ کہ راستہ ٹھیک ہے، اس پہ 100% یقین ہے، تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ راستہ ٹھیک ہے. روشنی نظر نہیں آ رہی اور آپ اس ٹنل میں چلتے چلے جا رہے ہیں. کوئی خیال نہیں آ رہا کہ یار میں کوئی دوسرا راستہ لے لیتا، یہ پہاڑ سے میں نکل جاتا، میں دائیں سے بائیں ہو جاتا، اس طرف سے چلا جاتا تو میں صحیح پہنچ جاتا. نہیں، راستہ یہی ہے، روشنی بھی نظر نہیں آ رہی اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے توکل. یہ اگر آ جائے ہمارے اندر، یعنی کہ ہر ایک کوئی، مجھے، آپ کو، سب کو، یہ اگر آ جائے تو پھر زندگی میں فیصلے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مطلب اگر کوئی کہے ہاں جی سلوشن لے کے آئیں جی، ہاں جی سلوشن لے، اچھا جی توکل بھی کرنا ساتھ، نہیں توکل نہ، سلوشن دیں. بھائی کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا. سلوشن بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن توکل جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ یہ ہے. دوسری چیز،
حالات بہتر ہو گئے، ویسے کسی دوست کا فون آیا، کیسا چل رہا ہے جی کام؟ اللہ کا فضل ہے، سب کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا اللہ کا فضل ہے؟ اللہ کا اگر فضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ ملکیت بھی اس کی ہے، اور اگر ملکیت اس کی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ کریں گے وہ ایسے ہی کریں گے جیسے اللہ نے کہا ہوا ہے۔ پھر یہ میرا نہیں چلے گا، میرا پیسہ میری مرضی پھر نہیں چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا میرا پیسہ اس کو دبا کر رکھ لیتا ہوں، میرا پیسہ میں اس چیز پہ 35 ڈشز کی کوئی پارٹی کر دیتا ہوں، میرا پیسہ جی آپ کو کیا؟ نہیں، پھر یہ نہیں ہوگا۔ مطلب آپ شادی پہ جائیں 35 ڈشز ہیں، آپ کہیں جی ماشاءاللہ جی اللہ کا فضل ہے جی، بھائی نہیں ہے یہ اللہ کا فضل، یار یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کی ملکیت تھی تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو۔ اگر فضل ہے تو پھر ملکیت بھی اس کی ہے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں میرے خیال میں بنیاد ہیں جو ہمارا اس جو معاشی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو بلیف سسٹم ہے، وہ بلیف سسٹم میرے خیال میں ان دونوں چیزوں پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ ان کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا، ان دونوں باتوں کو، کہ توکل اور ملکیت کس کی ہے، جو بھی ہمیں اللہ نے رزق دیا ہے، تو پھر ہمارے لیے فیصلے جو ہیں کرنا اور وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ انہی بلیفس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے آنیسٹی، سب کو پتہ ہے، لیکن میں مثال دے دیتا ہوں، بڑی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی میں ادھر بڑے بھاشن جاری کر رہا ہوں، جناب سود جی، یہ جی، وہ جی ہیں، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ یہ ابھی میرے پاس اکاؤنٹس آئے جی، میں ایک اکاؤنٹ سائن کرنے لگا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں نا اس میں پروفٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک پارٹنر کو جو ہے، جو کہ سائلنٹ پارٹنر تھا مثال کے طور پر، اس کو یہ پروفٹ ٹھیک نہیں مل رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں لو جی سائن ہو گیا۔ یہ کیا بھائی؟ او بھائی ایسے نہیں چلے گا یہ سلسلہ کہ آپ ادھر کہتے رہیں سود سود سود، ظاہری بات ہے ختم کرنا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ظاہری بات ہے ختم ہی کرنا ہے، لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہے اور جو آپ کا، میں جس اکنامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک شیئرڈ اکنامک پراسپیرٹی، یعنی کہ سب کو آگے بڑھنے کا جو موقع جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ملے، تو وہاں پر یہ بے ایمانی نہیں چلے گی۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فل ٹائم جو ہے وہ کرتے رہیں، جو آپ نے جہاں پہ جس کو جو داؤ لگانا ہے لگاتے رہیں، اور پھر کہیں کہ جناب ہمیں یہ حکومت جو ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے صحیح، یہ ابھی تک اس نے کوئی لاء نہیں پاس کیا ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ لاء پاس کر دے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، کیا کرے وہ؟ تو یہ ایک بیہیویئر ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جو ایکسپیکٹیشنز ہم رکھیں نا کسی چیز کی، کہ جی حکومت یہ کرے گی تو اس طرح سے ایک نظام قائم ہو جائے گا، معاشی نظام آ جائے گا، وہ معاشی نظام جو ہے نا وہ سارے ہم سے ہی مل کے بننا ہے بھائی۔ تو اپنے جو انڈیویجول لیول پر یہ وہ جو معاشی نظام ہے یہ اس کی بنیاد ہے انفرادی سطح پر، یہ ضروری ہے یہ کرنا۔ آپ اگر میں جو کہہ رہا ہوں، اور وہ پچھلی ویڈیو میں بڑا جناب جو سینسٹیو بھی ہو گیا ہوا تھا، تو اگر میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں، میں ٹیکس ریٹرنیں غلط بھر رہا ہوں فار انسٹنس، تو یہ کیسے ہو؟ یہ تو نہیں، یہ تو پھر آج سے آپ کو دیکھنا ہوگا بھائی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں اس معاشی نظام کی جو بنیاد پرووائڈ کرتے ہیں وہ پھر ہمیں کرنی ہوں گی۔ دوسری چیز ہے بیلنس، میزان جس کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ مطلب تمام چیز اس کو کور کر لیتی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ سبحان اللہ۔ یہ معاشی نظام کا مطلب ایک بیسک بڑی زبردست سبحان اللہ بات ہے
اور اس کا کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن یہ ہے کہ بھائی جب آپ پیسہ دبا کے رکھیں گے آپ کی اکانومی میں پیسہ نہیں گردش کرے گا. جب نہیں گردش کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، سب کو ان کے حقوق جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. جب آپ بہت زیادہ خرچ کریں گے، نمود و نمائش کریں گے، تو اس سے بھی بہت سی معاشرتی بیماریاں پیدا ہوں گی. اس پہ مطلب یہاں پہ اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے. تو یہ بنیاد ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. یہ کسی نے آپ کو اسپیسیفکلی بتانا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ ایک لا پاس ہو رہا ہے بھائی صاحب میزان قائم کریں. نہیں بھائی، آپ کو خود کرنا ہوگا. یہ بیہیویئر ہے، یہ ہماری عادات ہیں. خرچ کرنا کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہمیں بتا دیا گیا. یہ دوسری ایک بنیاد ہے. تیسری چیز جو ہے، مطلب سب کو پتہ ہے، وی نیڈ ٹو بی کیئرنگ اینڈ کائنڈ. اور یہ جب ہمیں جب اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ ہو کہ وہ کسی مسئلے میں مبتلا ہے تو اس کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم اس کی مدد کر رہے ہوں. اور بہرحال اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم جنرلی بات کریں پاکستان کی تو ان جنرلی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ ادھر ہم مطلب ایز اے قوم خیال رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، آپ کے گھر کوئی کام کر رہا ہے ان کا خیال رکھنا، آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اکنامک سسٹم کو ڈیولپ کریں گی. اس کے بغیر جو ہے یہ کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ہو گئیں کچھ جو ہم نے انڈیویجول لیول پر باتیں کرنی تھیں. اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو ہے یہ انڈیویجول لیول کے بات ہے، اور یہ آج کی اس پہ ہو گئی. میں نے جب یہ کی پہلی والی ویڈیو تو اس کے بعد میں نے پورا ایک پروجیکٹ پلان سا بنایا کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو اس میں یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ میرا خیال ہے اس وقت کی تقریباً 6 یا 7 ویڈیوز ہوں گی، اور ہر ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہ جو بات ہوئی، جو بھی اس پہ ایک بریفنگ پیپر ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ، باقیوں پہ بھی آ جائے گا. آگے جو چیزیں جو کہ ہم جس کو پالیسی لیول پلرز کہہ سکتے ہیں، جو کہ سرکاری سطح پر کرنے والے کام ہیں، اس میں 4 چیزیں ہیں جس پر آگے ہر میرے خیال ہے 2 یا 3 ہفتے بعد بات ہوگی. پہلی چیز جس پہ ہم مطلب سود، انٹرسٹ اور کرنسی، یہ 2 چیزیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دوسری چیز جو اس میں ہے وہ زکوٰۃ اور ٹیکس ہے. تیسری چیز جو ہے وہ پبلک ریسورسز ہیں. پبلک ریسورس یعنی کہ جو پبلک ریسورس کا مطلب یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس ہے، آپ کے معدنی ذخائر ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، کس طرح کے رائٹس ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اسیس کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اس میں ایک بزنس ریگولیشن، یا جو حکومت کے لیول پر ایک بزنس کی انوائرمنٹ اس کی جو ریگولیشن ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. یعنی کہ ہورڈنگ جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو، جو کارٹلائزیشن جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو، اس قسم کی چیزیں. تو یہ جو 4 یہ پالیسی لیول پلرز ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ کرنے والے کام ہوں گے. اس پہ آگے چل کے ایک ایک کر کے اس پہ بات ہوگی. اس پہ جو ابھی تک میں نے کچھ کام کیا ہے اور آگے انشاءاللہ اس پہ کریں گے، اس پہ جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ اس پر دی جائیں گی. آپ لوگوں کا فیڈ بیک آئے گا اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اب میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے، مطلب کریں گے کیسے. جو الٹیمیٹ مقصد تو یہی ہے، اگر شیئرڈ اکنامک پراسپیرٹی کی بات کر رہی ہیں، سود کو ختم کرنا ہے، تو کچھ یہ جو ہم پالیسی لیول پلرز جن پہ بات کی ان کو امپلیمنٹ بھی ہونا ہے. جو انڈیویجول لیول پہ باتیں کر رہے ہیں اس میسج کو اسپریڈ بھی کرنا ہے، جو کہ ہم اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. 3 اویئرنیس، ڈائریکشن، اور تیسری چیز ہے آپ نے ڈیمانڈ گورنمنٹ سے کرنی. اویئرنیس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آگے جو ہے وہ پھیلایا جائے، ہر لیول پر اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکچول لیول پر وہ فریم ورک بنایا جائے، وہ سلوشنز لے کے آئے جائیں جو کہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے قرآن اور سنت سے، اور جو آج کل کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو امپلیمنٹ
کرنا ہے. یہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں نا جی, مطلب مختلف بزنس آپ نے کہنا ڈسرپٹ کرنا ہے, اس کو ڈسرپٹ کرنا ہے اس کرنٹ نظام کو, تو وہ اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جب دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوں گی, یعنی کہ آپ لوگوں میں شعور بھی پیدا کر رہے ہیں, اس چیز کو پھیلا بھی رہے ہیں, آپ جو ہے ایک سلوشن بھی دے رہے ہیں کہ جناب اس قسم کا ایک نومنکلیچر, وہ ضروری نہیں ہے صحیح ہو, یہ بات نہیں ہے کہ جی یہ ایک 100% صحیح چیز آ گئی. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جب دونوں چیزیں آ جائیں گی تو then you would be in a better position to put some pressure on the government to get this thing done. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے لوگوں میں بھی شعور پیدا کر دیا کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, آپ نے ایک فریم ورک بھی لے کے آ گئے, اس سے پبلک پریشر زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو جو چیزیں گورنمنٹ کے لیول پر ہیں آپ ان کو وہاں پر پھر لے کے جائیں, اینڈ یو وڈ بی ان اے مچ اسٹرانگر پوزیشن ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو یہ ضروری ہے ان تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی. اب آخری چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ابھی باتیں کی ہیں, اس کیا ایکشن سٹیپس. اچھا جی, یہ باتیں بہت سی باتیں تو پتہ ہیں الحمدللہ سب کو پتہ ہے, آگے کرنا کیا ہے, اب کیا کریں, اب کیا ہے بھئی, آنیسٹی ہے, یہ توکل کی بات ہو گئی, اب کرنا کیا ہے. 3 چیزیں ہیں, میں اس کو 3 چیزوں میں کر رہا ہوں جو ایکشن سٹیپس بنتے ہیں. یہ ایکشن سٹیپس جو ویب سائٹ بنائی ہے اس پر بھی آ جائیں گے, اور وہ ایک نظام ہے, خیر یہاں ابھی زیادہ ٹائم نہیں لیتا, وہ وہاں پہ اس کو ڈاکومنٹ کر دیں گے. پہلی چیز ہے سیلف ریفلیکشن. سب سے پہلے مجھے اپنی سیلف ریفلیکشن کرنی ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, اس کو کیسے امپرووائز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو امپرووائز کرنا ہے. تو یہ ہر ایک کو جو سن رہا ہے, جو اس چیز کو تھوڑا اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں جی یہ بات ہمیں دیکھنے والی ہے, تو پھر اس کو اپنے آپ سیلف ریفلیکشن کرنی ہے اور آگے اپنے آپ کو امپرووائز کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے یہ جو ہم نے ابھی بات کی, ابھی ایکشن سٹیپس کی بات ہو رہی ہے, صرف یہ جو آج کی ڈسکشن ہے, آج کی جو بات چیت ہے, صرف ابھی اس کے ایکشن سٹیپس کی بات ہو رہی ہے. آگے جیسے جیسے ہم پالیسی لیول پلرز پہ جائیں گے تو ان کے ڈفرینٹ ایکشن سٹیپس ہوں گے. اس میں میسج کو جو ہے ہم نے اسپریڈ کرنا ہے. آپ اگر اس جو بات ہے اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں, نہیں 70-80% ایگری کرتے ہیں, بات سے ایگری کرتے ہیں, بات جس طرح بتائی جا رہی ہے اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں, آپ وہ بات کر لیں. جو بھی میکنزم ہے اس کو ہم نے آگے پھیلانا ہے, رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میسج کو وی نیڈ ٹو اسپریڈ دیٹ میسج. باقی کچھ اور چیزیں ہیں مختصراً انہوں نے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو میسج ہم نے اسپریڈ کرنا ہے اس کو پھر ہم نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ جو ہم نے توکل پہ بات کی, ہم نے اس پہ ملکیت پہ بات کی, باقی اور چیزوں پہ بات کی, اس پہ ہمیں میرا خیال ہے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اس کو کنونسنگلی اور طریقے سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ کنٹینیوسلی میسج جو ہے وہ آگے جاتا رہے. تیسری چیز ہم یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس میں جس کا جو مشورہ ہو وہ ضرور دے کہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور ہیں جو کہ ایک بہتر میسج کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, اس ٹاپک پہ بھی کام کر چکی ہوں گی, ان کے ساتھ کس طریقے سے لیوریج کیا جائے اور اس چیز کو مزید جو ہے وہ ایکسپوننشلی اس ایک سارٹ آف موومنٹ کو گرو کیا جائے. آخری چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہونی چاہیے. یہ جب آپ بڑے بڑے اکنامک ایکسپرٹس بلاتے ہیں اور ان سے اس چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ سیلس ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 17 نہیں ہونا چاہیے, 15% ہونا چاہیے, جناب انکم ٹیکس ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, جی ڈی پی گروتھ یہ ہو گئی, امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہو گئی, بالکل کریں, مطلب ظاہری بات ہے کرنا ہی ہے, یہ مین چیزیں ہیں. لیکن کبھی انہی جو مین اسٹریم پہ بات ہو رہی ہے اور جو آپ کے وہاں پہ اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان سے کبھی ڈسکس تو کریں نا بھائی, یا باقی لوگوں کو بھی بلا لیں کہ یار یہ کیا, یہ جو ہم معاشی نظام چلا رہے ہیں اس میں کیا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہم مطلب فار انسٹنس گورنمنٹ کی ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے تو پھر وہ ڈسکشن کدھر ہے, وہ ڈسکشن تو کریں نا. تو یہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہم نے اس ڈسکشن کو, اس بات کو لے کے آنا ہے. جو آپ کے اکنامک پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بات لے کے آنا ہے, اور پروفیشنلز نے یہ بات کرنی ہے. یہ ڈبے نہیں چلیں گے کہ یہ مولوی ہے تم یہ بات کر لو اور تم ایک اکنامک پروفیشنل ہے تم یہ بات کر لو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ ایک اکانومسٹ ہیں اور آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہے, مطلب میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن بہرحال یہ علیحدہ ڈبے جو ہے وہ نہیں چلیں گے. جو آپ کے مین اسٹریم اکانومسٹ ہیں ان کو بھی اس چیز پر بات کرنی چاہیے. مطلب وہ پاکستان کے ہی لوگ ہیں نا بھائی, اسی ملک کے لوگ ہیں, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں اس پہ بات کر سکتے, ان کو اس مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرنی چاہیے. اسی چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. ایک تو ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو
جو اسکول لیول پر جو بچے ہیں وہاں پر جو ایک میں اس کو کہوں گا ایتھکس اینڈ فائنینشیل لٹریسی پروگرام جو ہے وہ چلانا چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بھائی, میں ویسے بتا دیتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے آپ نہ ایگری کرتے ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے, مثال کے طور ایک بچے کے پاس 1000 روپیہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ اس کو فائنینشیل لٹریٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کو زیادہ تر بیٹا 1000 روپیہ آئے نا, 200 روپے نا تم پہلے بچا کے رکھ لو, اس کے بعد کچھ خرچ کر لو. یہ ہم نے بہت زیادہ فائنینشیلی لٹریٹ کر دیا بچے کو, یہ ہم کر رہے ہیں. زیادہ تر نہیں ہوتا, مطلب میری ایک اسیسمنٹ ہے. آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے بیٹا آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے, 200 روپے پہلے آپ صدقہ کر دیں, وہ 700 گنا بڑھ جائے گا, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. اب آپ اس میں سے خرچ بھی کریں اور بہت زیادہ مطلب بچا لیں, لیکن بہت زیادہ بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا ایک خیال ہے. لیکن یہی بات ہے کہ یہ جو بھی ہمیں اس کو کرنا ہے, لیکن وہ ہونا چاہیے تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو ان کو یہ سود ایک عجیب سی چیز لگے. ابھی ہمیں سود کے بغیر چیزیں عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر. ابھی آپ کریں نا کسی مین اسٹریم اکانومسٹ سے بات, یہ کیا ہے بھائی, مطلب کیا, مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ, سود مطلب انٹرسٹ کے بغیر کون سی اکانومی چلتی ہے, ساری دنیا چل رہی ہے, آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں. بچوں کو وہ میسج ابھی پہنچائیں تاکہ وہ جب بڑے ہوں اور اس طریقے سے پہنچائیں کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر یہ مسائل ہیں. اسی لیے اسی طرح سے جو بات ڈفرینٹ بیہیویئرس پہ ہوئی ہے, مطلب ابھی بڑی بڑی کمپنیز میں ہم دیکھتے ہیں, ابھی بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں جناب, کوڈ آف ایتھکس کمپنی کے بنانے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کمپنی کے بنانے ہیں, کمپنی میں چیف ایتھکس آفیسر ہوگا. مطلب حیرانگی کی بات ہے. یہ میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا ہوں, دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. مطلب لیکن ویسے ایک سوچنے والی بات ہے کہ یار یہ جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں کہ کیا مطلب یہ ایتھکس جو ہے وہ آپ کو اس وقت جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, رائٹ اور رانگ میں تمیز اس وقت آ رہی ہوگی. یہ اسکول لیول پر کیوں نہیں آ رہی ہوتی. آخر میں آپ سے 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس مقصد کے ساتھ الائنمنٹ ہے تو پھر اس سفر میں ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کی صلاحیت اسلامک اسٹڈیز میں ہے, اکنامکس میں ہے, بلاک چین میں ہے, آئی ٹی میں ہے, اینیمیشن میں ہے, ویڈیو میکنگ میں ہے, کمیونیکیشن میں ہے, کسی بھی چیز میں ہے, آپ اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے. ویب سائٹ پہ یہ تمام فیلڈز ہیں, آپ ایز اے والنٹیئر رجسٹر ہوں آج سے ہی. دوسری چیز, یہ جو تمام ایکشن سٹیپس ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اور اس کا بریفنگ پیپر ہے یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا, جس کا ایڈریس نیچے نظر آ رہا ہے. اس پر کامنٹ کریں, بتائیں کہ یہ بات اس طرح سے کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی. یہ والی چیز ہمیں شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ اس پہ ایکشن سٹیپس ہونا چاہیے, یا یہ چیز مجھے آپ دے دیں اس کو میں امپلیمنٹ اس طریقے سے کر دوں گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں, یہ ہم نے سب مل کے کرنا ہے. اور اگر آپ لوگ ساتھ شامل ہوں گے تو میری بھی ہمت ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ یہ سفر آگے جاری رہے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمیں استقامت بخشے, ہمیں معاف کرے, آپ سب کو خوش رکھے. آمین.